بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس سے اتنی جلدی آپ کو دولت ملے گی، انشاءاللہ آپ وظیفہ کر کے دیکھو گے تو صبح دیکھنا دولت پڑی ملے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو اتنی جلدی دولت مند بنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وظیفے میں ایسا کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص اسم بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل چل رہے ہیں دولت کی وجہ سے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ جو چیزیں خرید نہیں سکتے، جن کی آپ خواہش کرتے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپ انہیں خرید نہیں سکتے، اگر آپ پر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قرضہ بھی اتر جائے گا۔ جتنی آپ دولت مانگو گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ بس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ جس وظیفے کو یقین کے ساتھ نہ کیا جائے وہ وظیفہ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس وظیفے کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ جب اچھی نیت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کا طریقہ اچھے سے جان لینا ہے، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر مت دیکھیں کیونکہ پھر وظیفے کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کب ہے؟ آپ چاہے مغرب کے بعد اس کو کر لیں، چاہے عشاء کے بعد، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اسے مغرب کے بعد کرنا چاہتے ہیں یا عشاء کے بعد، لیکن مغرب یا عشاء کے بعد ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اسے کرو گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ اس وقت ذکر کر کے ہٹے ہوئے ہوں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ باوضو ہوں گے، باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر نماز کے فوراً بعد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا ہوگا آپ نے اور آپ وضو میں بھی ہوں گے، یعنی آپ باوضو بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھی پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بڑی حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے باوضو ہی رہنا ہے۔ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے وہی درود پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو سچے دل اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اچھی طرح
آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی، آرام سے اس وظیفے کو کرنا ہے اور پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے اور اس کی فضیلت اور فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ جتنی یہ چھوٹی ہے اس کی طاقت، اس کے فضائل، اس کے فوائد اتنے ہی زیادہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت اور قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، جس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں، یہ اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کی پاور بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ آپ نے 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غنیو۔ اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 33 سے کم آپ نے نہیں پڑھنا۔ 33 بار تو لازم آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 33 سے کم نہیں پڑھنا۔ ہاں، اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ زیادہ پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن 33 سے کم نہیں پڑھنا۔ زیادہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور میں پھر کہہ رہی ہوں، اس عمل کو اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو ہی اس کا اثر ہوگا، تو ہی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی آپ کی مشکل، جو حاجت، جو پریشانی ہے، آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، بہت زیادہ سچے دل سے اور صاف نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو سوئیں گے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد سوئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو صبح دولت ضرور ملے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے کرتے سو جائیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا غنیو پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو اس کا بہت ہی زیادہ اثر ہوگا، بہت ہی زیادہ آپ کی جو ہے وہ جلد اثر ہوگا، جلد جو آپ کی حاجات ہیں، تمام حاجات وہ پوری ہو جائیں گی۔ ویسے تو ایک رات میں ہی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھتے پڑھتے اگر آپ سو جائیں تو آپ کو اتنے زیادہ فوائد ملیں گے کہ آپ خود مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنے فوائد ملے اس کے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو نماز کے بعد کریں اور باوضو ہو کر کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کریں اور سچے دل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ان 2 نام اور سورۃ الکوثر پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری کوئی بھی ایسی دعا جس میں ہم درود پاک نہ پڑھیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، ہر حال میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انسان جسے درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی اور درود پاک پڑھ سکتا ہے، اس بات میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں آتا، ویسے تو تقریباً سب کو ہی آتا ہے، کیونکہ یہ درود پاک جو ہے وہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی اگر ایسا انسان جسے یہ نہیں آتا تو وہ اگر اسے کوئی اور درود آتا ہے، کوئی چھوٹا سا بھی چاہے آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جب آپ دعا کریں تو دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔